اب یہاں پر اس نے چونکہ اپنے اختیار و ارادہ کے ساتھ اس بلڈنگ کو بنایا تھا، اس لیے اس کے اس عمل کو ہم حمد کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ حمد وہ نہیں کہ جو صرف اسی کے ساتھ مخصوص ہے. جو بھی کوئی دوسرا اختیاری فعل انجام دے گا اس کے لیے ہم یہی کہیں گے، لیکن جب اللہ کے لیے ہم لفظ حمد استعمال کریں گے تو یہ حقیقی معنی میں اور حمد کی حقیقت کے ساتھ اللہ سے مخصوص قرار پائے گی. اللہ تعالی کے علاوہ کوئی شے ایسی نہیں کہ جس کے لیے کہا جائے کہ ہر طرح کی حمد اس کے ساتھ مخصوص ہے. معمار کی تعریف ہم نے کی اس کے اسی فعل معماری پر، اسی کام پر. نقشہ نویس نے نقشہ بنایا، ہم نے کہا کتنا خوبصورت نقشہ بنایا ہے اس نے، اسی کام پر. لیکن اس کے ہر کام پر، اس کی ہر صفت پر حمد یہ نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ اس کے ہر فعل پر اور اس کی ہر صفت پر اس کی حمد بس اسی کے ساتھ مخصوص ہے. اس معنی میں حمد اسی کے ساتھ مخصوص ہے کہ وہ جو کام بھی کرتا ہے وہ اتنا حسین اور جمیل ہوتا ہے، اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ اس کے فعل اور صفت کو دیکھیں، اس کی عظمتیں اس کے حسن و جمال کو ظاہر کرتی ہیں. تو اس حوالے سے کہا جاتا ہے ہر تعریف اللہ کے لیے ہے، ہر قسم کی تعریف مخصوص ہے اللہ کے ساتھ. تو اب ظاہر ہے کہ جب ہم یہ کہیں گے تو الحمد پر لگا ہوا الف لام ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ اس ذریعے سے ہمیں تعلیم دے رہا ہے یا متوجہ کر رہا ہے کہ یاد رکھو حقیقی حمد مجھ سے مخصوص ہے. اب یہاں پر مدح کے متعلق جو میں نے عرض کیا ہے کہ یہ اختیاری اور غیر اختیاری دونوں افعال و صفات پر اس کا استعمال ہوتا ہے. تو جیسے یہ میں نے معمار کی مثال دی، اس کے اختیاری فعل پر بھی مدح کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اور کسی موتی کے خوبصورت ہونے، گلاب کے پھول کے خوبصورت ہونے اور اس کی خوشبو کو سونگھ کر ہم گلاب کے پھول کی خوشبو کی وجہ سے اس پھول کی تعریف کرتے ہیں کہ کتنا خوبصورت پھول ہے یہ. اب یہاں پر یہ صفت اس قیمتی موتی کی یا گلاب کے پھول کی اپنی اختیاری نہیں ہے، بلکہ جس نے اسے بنایا ہے یہ اس کی ہے. ہم فرض کیجئے جب کسی بنے ہوئے مکان کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کتنا خوبصورت مکان ہے. مکان کی تعریف در حقیقت اس بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے. تو یہ مدح در حقیقت معمار کے اس اختیاری فعل پر ضمنی طور پر ہو جاتی ہے کہ ہم نے کہا یہ بہت خوبصورت مکان ہے. اب یہاں اس حوالے سے جو میں نے اب یہ مطالب عرض کیے ان کو سامنے رکھیں تو ایک بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی کائنات میں بنایا وہ سب کا سب اتنا خوبصورت ہے، اتنا خوبصورت ہے، اتنا خوبصورت ہے کہ جب بھی کسی چیز کے حسن و جمال کی تعریف کی جائے گی تو وہ حقیقت میں اللہ کی تعریف ہوگی. جب بھی کسی چیز کی خوبصورتی کا تذکرہ ہوگا تو وہ حقیقت میں اللہ کے کمال کا تذکرہ ہوگا. لہذا حمد حقیقی معنی میں اللہ سے مخصوص ہے. ہم کائنات میں جو کچھ بھی دیکھتے ہیں اتنا خوبصورت عالم، یہ دنیا کتنی خوبصورت ہے، خوبصورت درخت، خوبصورت پھول، خوبصورت دریا، خوبصورت آسمان، آسمان پر جو ستارے سجے ہوئے ہیں،
جب ہم رات کی تاریکی میں ان ستاروں پر نظر ڈالتے ہیں تو یہ شمعیں جو تاریکی میں ایک عجیب منظر پیش کر رہی ہوتی ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ حقیقت میں اللہ کی عظمت اور اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اللہ کی عظمت کا ثبوت فراہم کر رہی ہیں، اللہ کے کمال قدرت کی علامت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو خوبصورت بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی خلقت اور اس کی آفرینش کو اتنا خوبصورت بنایا ہے کہ وہ خود کہتا ہے الذی احسن کل شیء خلقہ، وہ ہے کہ جس نے ہر شے کی خلقت کو خوبصورت بنایا ہے۔ تو اب خوبصورتی پر جو تعریف ہوگی، کسی چیز کی بھی خوبصورتی پر، اس کے حسن و جمال پر جو تعریف ہوگی وہ حقیقت میں کس کی ہوگی؟ اللہ کی ہوگی۔ وہ حقیقت میں اس بنانے والے کی ہوگی جس نے اسے اتنا خوبصورت بنایا ہے۔ وہ حقیقت میں اس ذات پروردگار کی حمد ہوگی جس نے اختیاری طور پر یہ خلق کیا، یہ سب کچھ پیدا کیا۔ ہم جب بھی کسی چیز کی تعریف کریں تو ہمارے ذہنوں میں یہ بات رہنی چاہیے کہ اس کا خالق بہت حسین ہے، اس کا خالق بہت جمیل ہے، اس کا خالق بہت عظیم ہے، اس کا خالق بہت قادر و قدیر ہے۔ اللہ نے اپنی قدرت کے ذریعے سے جس شے کو بھی بنایا ہے اس میں کبھی کوئی خامی، نقص اور خرابی کا تصور ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ وہ خراب چیز کو پیدا ہی کیوں کرتا ہے؟ وہ تو خود اچھا ہے، وہ خود حسین ہے، وہ خود جمیل ہے۔ اس نے جو کچھ بنایا، اب ہماری سمجھ میں نہ آئے اس کا جمال اور حسن اس چیز کا، وہ اور بات۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں چیز بڑی بدصورت ہے، ہمارے نزدیک خوبصورتی اور بدصورتی کا ایک معیار ہے، اللہ کے نزدیک خوبصورتی اور بدصورتی کا معیار کچھ اور ہے۔ جو معیار اللہ کے نزدیک ہے اس حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو خداوند عالم نے فرمایا الذی احسن کل شیء خلقہ، وہ ذات ہے کہ جس نے ہر شے کی تخلیق کو، خلقت کو خوبصورت بنایا۔ اب ظاہر ہے کہ اس خوبصورتی پر جو تعریف کی جائے گی وہ اس شے کی تعریف مجازی طور پر ہوگی، حقیقی طور پر اس کے بنانے والے کی تعریف ہوگی۔ تو اللہ نے یہاں پر ہمیں ایک ایسی حقیقت کی طرف متوجہ کیا ہے کہ کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ خوبصورت ہے، اس کی خوبصورتی کا معیار میں جانتا ہوں، تم اپنے معیار حسن کے مطابق اسے پرکھو تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ کتنی خوبصورت شے ہے۔ میں نے تو ہر چیز کی خلقت خوبصورت بنائی ہے، کل شیء الذی احسن کل شیء خلقہ، ہر شے کی خلقت خوبصورت ہے۔ تو اب یہاں پر ایک بات اور بھی معلوم ہوتی ہے کہ جب ہم کسی شے کی مدح کرتے ہیں، اس کے فرض کیجئے ایک قیمتی موتی ہے، اب اس قیمتی موتی کی جب تعریف کی جاتی ہے تو وہ تعریف اس کے خوبصورت چمکدار ہونے کی نسبت سے جب تعریف کی جاتی ہے تو اس میں چمک کس نے پیدا کی، اس نے خوبصورتی اس میں کس نے رکھی ہے؟ وہ ذات پروردگار کہ جو ہماری آنکھوں سے اوجھل، مگر اس نے کائنات میں جو کچھ بنایا ہے وہ اتنا خوبصورت ہے کہ وہ قدرت خداوندی پر دلالت کرتا ہے۔